بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں ساتھیوں. فرید خان کا وائس فرام شکاگو سے سلام آپ لوگوں کی خدمت میں. آج کوئی خاص ٹاپک کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کل کے شہباز شریف صاحب کے کیا کہیں گے اسے کہ اپنے آپ میاں مٹھو بننے کی جو کوشش کی، انہوں نے سلیم صافی سے اپنا انٹرویو کروا کے خاص طور سے، اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اگلے وزیر اعظم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی میرے ساتھ تو میرے کو تو مشرف نے بھی آفر کی تھی، اور میرے کو تو جو نا اوروں نے بھی آفر کی، اور میں تو جی بہت عرصے سے اس میں لگا ہوا ہوں کوششوں کے اندر. وہ گھوم پھر کے یہ آ جاتے تھے کہ بھائی جی غلط کر رہے ہیں، مگر بھائی جی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ بڑی صحیح بات کی ہے کئی لوگوں نے، جس میں انصار عباسی، رؤوف کلاسرا، عامر متین، صدیق جان اور وقار ملک، یہ سارے کے سارے اینکر جو ہے بالکل صحیح کہتے ہیں، اور میں بھی کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں. یہ دونوں بھائی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. ایک بھائی اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹتا ہے، دوسرے بھائی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا ہے تاکہ وہ وہاں سے پریشر میں آئے تو یہ ان کو پچکار کے جو ہے نا وہ کام کرے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی شاید سمجھدار ہو گئی ہے، عقل آ گئی ہے ان کو بھی کہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے کس طریقے سے. تو اب انہوں نے ایک آخری کوشش کر کے دیکھی ہے، 17 سوالات دے کے انہوں نے سلیم صافی سے سوال کروائے، وہ 17 کے 17، اور 17 میں سے میرے خیال سے 12-13 کے اندر ان کی کوشش تھی کہ میں جی سب سے مناسب وزیر اعظم ہوں، میں جی اگلا وزیر اعظم سب سے مناسب رہوں گا، جو آپ کہیں گے آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے جوتے چاٹوں گا، اور اس سے بھی زیادہ کچھ کر لوں گا، میں آپ کے جوتوں کے علاوہ بھی کچھ چاٹنے کو تیار ہوں، اٹھا تو رہا ہی میں رہا ہوں، تو میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیجئے بس. آپ سمجھے نا، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر جگہ پہ چور بازاری ہر طریقے سے کیا، جو مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیے نیب نے جو ان کو پکڑا ہوا ہے. مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، کیوں ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، کیوں ان کے ساتھ سختی نہیں کرتے، کیوں ان سے پیسے نہیں نکلوائے جاتے. ان کی بیٹی کو چھوڑا ہوا ہے، بدماش عورت کو، بدتمیز عورت کو، جو کہ دن رات اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہے، اور اس کو ضمانت دی ہوئی ہے. بتائیے، ایک کرپٹ، ایک مطلب یہ کہ مجرم عورت، جرم میں شریک عورت، جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس کو جو ہے نا آپ ڈھیل دے رکھی ہے. آپ نے 2 سال سے 1.5 سال سے اس کو ضمانت پہ رہا کر رکھا ہے، اور وہ جو چاہا ملک میں منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے. خیر وہ جو کہہ رہی ہے وہ اچھا کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ کچھ لوگ ہیں اسی قابل. اور اس کے سب سے بڑی بہتری یہ ہے کہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی وزیر اعظم ہماری کیسے ہونے جا رہی ہے، کس خماش کی عورت ہے وہ، اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ کب جا کے وزیر اعظم بن سکتی ہے. اگر یہ وزیر اعظم آ گئی اور تو اللہ ہی رحم کرے اس ملک کا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طریقے سے چلتا رہنے دینا چاہیے. جو کہ کچھ لوگوں نے اور بھی کہا کہ جی یہ مسلم لیگ نواز کو مطلب ہے کہ قبرستان کے اندر دفن کرنے کے اندر اس کا بیانیہ شامل رہے گا، اور جب تک یہ بولتی رہے گی، جو دل میں آیا منہ میں آیا بولتی رہے گی، وہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے مناسب رہے گا، بہتر رہے گا. اور جس کی وجہ آپ دیکھ لیجیے، پیپلز پارٹی بھی گرو کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی 2 نمبر کی پارٹی بن سکتی ہے. لیکن اگر بلاول کی حرکتیں نہیں رہیں تو وہ 2 نمبر کی پارٹی پنجاب میں آ سکتی ہے. لیکن اگر ان کی بیوقوفانہ حرکتیں رہیں تو وہ سندھ سے بھی جائیں گے. تو جو کچھ بھی ہے آپ دیکھ لیجئے، جس طریقے سے آزاد کشمیر کا سویپ ہوا ہے، پھر سیالکوٹ کی الیکشن جو انہوں نے جیتا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے بعد تو یہ ہے نا کہ آپ پھر اس خاتون کو پریزیڈنٹ بن جانا چاہیے مسلم لیگ نواز کا. اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو ان کے چیدہ پروفیسر اقبال اور شاہد خاقان عباسی اور رانا تنویر وغیرہ اور رانا ثناء اللہ، ان سب کو ملا کے طلال حسین کو ان کو دفن کر دینا چاہیے. اور یہ دفن کر دے گی، خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے گی مسلم لیگ نواز کو، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
یہ جس طریقے سے پاک فوج کو گالیاں دیتی ہے، پاک فوج کے لیڈروں کو گالیاں دیتی ہے، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلت دکھا رہا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا ان کو سزا. مگر یہ اتنے بڑے بے غیرت لوگ ہیں. بے غیرت کا لفظ شاید میرے خیال سے میری نظر زبان سے چھوٹا ہے. کچھ بہت بڑے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں اثر ہوتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سب کچھ جو ہے نا پیسہ ہے. لالچی بھوکے کتے جو بھاگ گئے، اربوں روپے کی کرپشن، کھربوں روپے کی کرپشن کی ہے. سمجھے نا، ثبوت رکھ دیے سب نے سامنے، نیب نے ان کے. تو بولتے یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ میرے بیٹوں نے کی ہوگی، میں تو کسی سے قابل ہی نہیں تھا، میں تو کسی نے کچھ میں نے کیا ہی نہیں اس کے اندر، میرے کو کیا پتہ. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوئے، تو کوئی جواب نہیں اس کا. بولے میرے بیٹوں کے اور میری بیوی کے اکاؤنٹ میں تو میں ان کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. آپ ان کو پکڑیں، ان کو جا کے دیکھیں، ان کو پوچھیں. اور وہ سارے لندن بھاگے ہوئے. اور جب ان کی بات کرتے، اور تو نیب نے تو ایک ثبوت ان کے نکالا بھیجا، یہ دیکھیے جناب، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی گری ہے لاکھ اربوں روپے کی، اس کا کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں، میں دیکھوں گا. بے غیرتی کی انتہا ہے. ان لوگوں کو تو جب تک عوام نہیں مارے گی نا روڈوں پہ، ان سب لوگوں کو، اور جو بیوروکریسی کے جو بدماش لوگ ہیں، جو بیوروکریسی کے اندر انہوں نے بھرتی کیے ہیں. وہ ابھی پرسوں کل کا یا پرسوں کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا بھٹی صاحب کا، عارف حمید بھٹی کا. اس میں وہ ایک کسی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا نام لے رہے تھے، کوئی رانا صاحب تھے شاید میرے خیال سے ان کا. تو ایسے لوگوں کو نا گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگ اور اسٹیبلش کے اندر بھی، خود ان کے کمیشن ملتا ہے، ان کو پرسنٹیج ملتی ہے، تو وہ ان کا کچھ نہیں کریں گے. لیکن یہ حساب عوام کو لینا ہے ان کے ساتھ. عوام جب ان کے ساتھ ان کا کرے گی نا، ان کو روڈوں پہ مارے گی ان کو، تو یہ سدھریں گے. لیکن آپ دیکھیں 5-10 کو مارے عوام روڈوں پہ نکل کے. عوام بھی تو ہماری بے غیرت ہے. عوام کو بھی تو حرام چاہیے، بس صرف کھانے کو پینے کو حرام چاہیے، کسی طریقے سے مل جائے بس حرام. لے کے چاہے وہ بھیک مانگے، زکوٰۃ کھا لے، کچھ بھی کر لے، لیکن وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑے گی. لیکن اس کو نہیں. تو جناب میں یہ تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہ دونوں بھائی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ان دونوں نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ایک آدمی گالیاں دے گا اسٹیبلشمنٹ کو، دوسرا آدمی پچکارے گا، تاکہ دونوں حکومت کے اندر رہیں، دونوں شامل رہیں. اور کبھی آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا شہباز شریف صاحب کے منہ سے کہ بھائی کو بھائی سے بغاوت ہو جائے کہ بھائی کو میں نے نہیں. بھائی جی بھائی غلطی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے، جذبات میں آ کے انہوں نے کچھ کہہ دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا، تو ایسا ہے نہیں، ویسا ہے نہیں، سمجھے نا. اور کچھ، اور آپ ان سے آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیجیے، دیکھیے میں کرتا ہوں کیا. لے کر اس کے اندر وہ بھائی آپ کے دوست کے تو وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے ہی تو یہ بھگت رہی ہے قوم ایک عرصے سے. اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں مل رہا سوائے زمینیں بیچنے کے پاکستان کی. تو جناب کچھ میرا انٹرنیشنل کرائسس بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پالیٹکس بڑی ڈفرینٹ انداز سے بڑھ رہی ہے. پاکستان پہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. عمران خان پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ انہوں نے اپنے لیے زیادہ کھل کر بول کر ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں. ان کی نظر میں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو ذرا سا دھیمے چلنا چاہیے، طریقے سے چلنا چاہیے. اور بہرحال میں پھر کسی وقت بات کروں گا آپ سے لے کے اس موضوع پہ. لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی پریزیڈنٹ جو نا وہ مریم صفدر ہو اگلے 2-4-5 سال کے لیے، تاکہ کم سے کم اگلا الیکشن تو عمران خان جیت جائے ان کے ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر ان کی مسلم لیگ نواز جو ہے نا 10,000 فٹ نیچے، 6 فٹ بھی نہیں 10,000 فٹ نیچے زمین میں دفن ہو جائے گی. پھر دوبارہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں رشتہ داروں کو فارورڈ کریں، اور اس کو لائک کریں، اس پہ ویوز دیں، کمنٹس ڈالیں اس کو.
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں کہ کچھ لوگوں کے کام آ جائیں گی یہ ویڈیوز. اس کی سبسکرپشن جو ہے کوئی اس لوگوں کے کچھ پاکستان کے اندر میرے دوست احباب پریشان حال ہیں، رشتہ دار اور دوستوں کی فیملیز جو کرونا کے اندر سفر ہوئے، تو ان کے کام آ جائے گی اگر آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے. تو میرے میسیج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو ویوز بنائیں اس کے زیادہ سے زیادہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.